میں زینب ہوں، میرا دیش پاکستان ہے اور میری مادری زبان اردو ہے۔ اس دیش نے مجھے بہت ساری ثقافت کا مالک بنایا ہے۔ اس کی ثقافت میرا دل ہے اور یہاں کے لوگ میرے خون کی طرح ہیں، اس لیے ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کافی چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک بڑی اکثریت آج سے 2 دہائی پہلے تک انتہائی معیوب سمجھتی، اور بالعموم بہت کم لوگ ایسے تھے جو ماڈرنائزیشن کے نام پر چند مغربی اطوار اور رسومات کو اپنا کر اپنے آپ کو کسی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق سمجھتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ وقت بدلتا گیا، ٹی وی کی جگہ ڈش سے کیبل، اور پھر کمپیوٹر، CDs، DVDs، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون سے لے کر اسمارٹ ٹی ویز تک جس کی اتنی مالی استطاعت تھی اس نے اس ماڈرنائزیشن کو اپنایا۔ پاکستان جو کہ ایک بال کا خواب، لاکھوں لوگوں کی قربانی اور قائد کی انتھک محنت کا صلہ تھا اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر بنایا گیا ملک تھا، جی اسی پاکستان میں ویسٹرن رسومات جو کہ ویلنٹائنس ڈے سے لے کر ہیلوئن نائٹ، ڈسکو پارٹیز سے لے کر پول پارٹیز اور شراب اور ڈرگز کا کھلا استعمال عام ہو چکا ہے، جیسے ان سب رسومات کی شروعات ہی پاکستان سے ہوئی ہو۔ لوگوں کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ عام بول چال بھی سب کچھ بہت حد تک بدل چکا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد مغربی رسوم کو اپنا چکی ہے اور چند ایک جو اس دور میں شامل نہیں، ان کو تو ویسے ہی جاہل اور بیکورڈ تصور کیا جانے لگا ہے۔ جہاں تک تعلیم کی بات کریں تو لٹریسی ریٹ تو پہلے سے بڑھ گیا ہے، لیکن معاشرتی بگاڑ میں بری طرح اضافہ ہوا ہے۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، کیا حقیقتاً ہم ماڈرنائز ہوئے ہیں یا ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں؟ ناظرین، ہمارے معاشرے کے عمومی منطق کے مطابق تو یہی نظر آتا ہے کہ ویسٹرنائز ہونا ہی ماڈرنائز ہونے کا نام ہے، لیکن کیا حقیقتاً ماڈرنائز ہونا ویسٹرنائز ہونا ہے؟ دنیا بھر کے رائٹرز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن 2 الگ چیزیں ہیں۔ ماڈرنائز ہونے کا مطلب ہے سوچ میں نئی جدت لا کر تھاٹس اور اپروچز کو ڈیولپ کرنا، جس سے پروسیجرز اور پریکٹسز کو ماڈرن کیا جا سکے تاکہ ہماری روزمرہ زندگی آسان ہو، جیسے کہ ماڈرن ٹولز اور ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے پیسے اور انرجی کی بچت کرنا اور کم ریسورسز سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرنا، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کر کے تعلیم کا معیار بہتر بنانا، ماڈرن ہیلتھ سسٹم جس میں پیشنٹس کا سارا ڈیٹا ہو اور اویلیبل ڈیٹا پر ریسرچ کر کے ارلی ڈائگنوسٹک سسٹم بنانا تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں۔ یہ تو حقیقی ماڈرنائزیشن کی چند مثالیں تھیں۔ ناظرین، اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی کا جائزہ لیں تو اس بات میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ویسٹرن معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں جیسے انسانی حقوق، میرٹ، انصاف اور تعلیم کا نظام، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن در حقیقت ہم نے کیا اڈاپٹ کیا؟ ڈانس پارٹیز اور پول پارٹیز، ویلنٹائن ڈیز اور ہیلوئن نائٹ اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر۔ ناظرین، کیا یہ سب چیزیں جن کو 2 دہائی پہلے تک معیوب سمجھا جاتا تھا، آج ان کو اسی معاشرے نے اپنا لیا؟ اور کیا یہ رجحان ہماری آنے والی نسلوں کی تباہی کا سبب ثابت نہیں ہوگا؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حقیقتاً کیا اس کی وجہ ہماری اپنی اعلیٰ دینی تعلیمات اور مذہبی اقدار سے دوری نہیں؟ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اپنا مشرقی اقدار چھوڑ کر مغربی اقدار کو اپناتے چلے جا رہے ہیں؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ میدان نہ ہر